بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے وضو کی ترتیب اور ترکیب کی تعلیم فرمائیں تاکہ میں اپنے بستی میں جا کر اپنے ساتھیوں کو یہ طریقہ بتاؤں جو مجھے آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عرابی، کہ جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی میں برتن لے کر ہاتھ دھوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے پہلی دفعہ ہاتھ دھونے میں اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جب وہ دوسری دفعہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے 100 خطائیں معاف فرماتا ہے، اور جب وہ تیسری دفعہ ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 100 درجے بلند فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ منہ دھوتا ہے تو اس سے منہ دھونے کی وجہ سے رب تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرے گا کہ جو نور بروز قیامت اس کے لیے روشنی ہوگا اور اس کے لوگوں کے سامنے وہ چلے گا۔ اور فرمایا کہ جب بندہ دایاں ہاتھ دھوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھمائے گا اور اس کی دعا جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بایاں ہاتھ دھوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور سر کا مسح کرتا ہے تو جو بال جن بالوں کو سر کے بالوں کو پانی کی تری پہنچتی ہے تو رب تعالیٰ اس بالوں کی مقدار کے مطابق اس کے درجے بہشت میں بلند فرماتا ہے۔ اور عرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں وضو کرتے وقت اپنا سارا سر ہی جو ہے وہ پانی کے ساتھ تر کر لوں، فرمایا کہ یہ تیرے لیے بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اپنا پاؤں دھوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کا جب دایاں پاؤں دھوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کے حساب میں جو ہے وہ آسانی فرما دے گا، اور جب وہ بایاں پاؤں دھوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو اس کے جو ہے خطائیں معاف فرما دے گا اور اس کے نامہ اعمال میں جو ہے اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ جب بندہ وضو کر لیتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ غیرک لا الہ انت استغفرک و اتوب الیک، تو جب یہ دعا پڑھتا ہے ہر حرف کے بدلے رب تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ اور جب بندہ مومن وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کو 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 1000 درجے بلند فرماتا ہے، 1000 خطائیں اس کی معاف فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے گناہ مٹیں اور درجے بلند ہوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور ارشاد فرمائیں۔
تو آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کہ سختیوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا، اور اگر مسجد فاصلے پر ہو تو پیدل چل کے مسجد کو جانا، جتنے قدم چلے گا اتنا ہی اس کو زیادہ جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اور فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سخت سردی اور برف کے موسم میں خوب اچھی طرح اطمینان کے ساتھ وضو کرنا۔ فرمایا یہ ایسے نیک اعمال ہیں، یعنی گویا کہ ایک مضبوط قلعہ ہے جس پر دشمن یعنی شیطان غلبہ نہیں پا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، بلال کہ اسلام لانے کے بعد ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے جب میں بہشت کی طرف گزرا تو میں نے تیری پاؤں کی جوتوں کی آواز جو ہے وہ سنی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب رات یا دن میں میں بے وضو ہوتا ہوں، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور رب کی رضا کے لیے کچھ اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نفل تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ فرمایا کہ جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، تو اس کے ساتھ 2 نفل جو ہے تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس پر غور کرنے کا یہ ہے موقع ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ یہ ایسا عمل ہے، اس پر اتنا اجر و ثواب ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ان کی جوتوں کی آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں سنی۔ ان کا عمل کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ باوضو رہتے تھے اور نفل تحیۃ الوضو پڑھتے تھے۔ ان کا مقام بے شک بہت زیادہ ہے، وہ صحابی رسول ہے، ہم اس مقام پر ان کے غلاموں کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ جس سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضرت عتبہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ وضو کر کے اپنا چہرہ اور اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو میں ہر عضو کو 1 بار کم از کم دھونا فرض ہے، اور 2 بار جو دھوئے گا اس کو 2 حصے ثواب ملے گا، اور جو 3 بار دھوئے تو یہ میرا اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روایات اس طرح ہیں کہ جب بندہ وضو کر کے اور پاک لباس پہن کر سوتا ہے تو ساری رات اس کے پاس فرشتے رہیں گے، اور جب وہ اٹھے گا رات کے وقت اس کی آنکھ کھلے گی تو فوراً فرشتے دعا کریں گے، یا مولا یہ تیرا نیک بندہ ہے جو پاکیزگی کی حالت میں باوضو اور پاکیزہ لباس کے ساتھ سویا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ باوضو سوتا ہے اور رات کو اس کو موت آ گئی باوضو کی حالت میں، تو وہ رب تعالیٰ کے نزدیک شہید ہوگا، کیونکہ باوضو شخص ایسے ہے جیسے روزہ دار اور تہجد گزار۔ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابی غلاف کعبہ لینے کے لیے مصر گئے تو وہاں ملک شام کے ایک مقام پر سے گزر ہوا، وہاں ایک یہودی عالم رہتا تھا، جس جیسا کوئی عالم اس زمانے میں یہودیوں کا موجود نہیں تھا۔ تو صحابہ رسول کا یہ شوق ہوا، ان کے اندر پیدا ہوا کہ میں اس کی کوئی عالمانہ باتیں سنوں۔ اس کے حجرے کے پاس گئے، دستک دی تو کوئی دروازہ کسی نے نہ کھولا، کافی دیر کھڑے رہے تو وہ یہودی عالم باہر آیا، بہت شیریں گفتگو کی۔ تو صحابہ رسول نے شکایت کی کہ اے عالم
کہ میں اتنی دیر کھڑا رہا اور تم نے دروازہ نہیں کھولا. وہ کہنے لگا کہ جب آپ آنے لگے تھے ہمارے گھر کی طرف، ہمارے حجرے کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے دیکھ لیا تھا آپ کو، اور ہمارے اندر جو ہے وہ رعب اور دبدبا تھا کہ یہ کوئی بادشاہ ہے. آپ کے جو ہے وہ ہیبت کی وجہ سے ہم ڈر گئے اور ہم نے دروازہ بند کر لیا اور ہم وضو کرنے لگے، اس لیے کہ رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے جب اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ ہم وضو کرنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے موسیٰ کہ جب تو کسی خوف کی، کسی بادشاہ کی وجہ سے تجھے خوف ہو تو اپنے اہل خانہ کو بھی وضو کی تلقین کرو اور خود بھی وضو کرو، اس سے رب تعالیٰ کی ایمان میں ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ ہم نے جب وضو کر لیا تو ہم رب تعالیٰ کی حفظ میں اور اس کے امان میں ہو گئے. تو ہم نے دروازہ کھولا، معلوم ہوا کہ باوضو رہنے کی بہت سی برکات ہیں، اس سے بندہ لوگوں کی اور بادشاہوں کی زحمت اور تکالیف سے محفوظ رہتا ہے. وما توفیقی الا باللہ.